آپ سن پائے ہیں بائی اینی چانس کامران مرتضیٰ صاحب کے بھی جو ہم بات کر رہے تھے ان سے؟ جی میں نے کامران صاحب کی گفتگو سنی. اچھا آپ کو شرف حاصل ہوا ہے, ٹھیک. تو اس سے الحمدللہ ان کی بات چیت سے تو لگ رہا ہے کہ آئینی عدالت کا پروگرام تو جاری نہیں رہا, مطلب یہ ایسا لگ رہا ہے ان کی باتوں سے. نہیں وسیم, میرا یہ میں سن رہا تھا باتیں ان کی, ہاں تو وہ انہوں نے ہاں بھی نہیں کیا نہ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پروپوز کیا ہے کہ بینچز بن جائیں, لیکن ہم آئینی عدالت سے بھی انکاری نہیں ہیں. آپ بار بار ان کو کوریتے رہے, پروب کرتے رہے, اور وہ بار بار یہی جواب دیتے رہے کہ اس وقت میرے لیے اس کے اوپر حتمی بات کرنا قبل از وقت ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن مرتضیٰ سوری ایک بات کر رہا ہوں, آپ کو ان کی گفتگو سے یہ بات ٹھیک ہے, انہوں نے حتماً کچھ بھی نہیں کہا, سارے آپشنز کھلے رکھے, لیکن واضح طور پر ان کی بات میں تھا کہ وہ خود کم از کم لاجیکلی کنونسڈ ہیں اپنی حد تک کہ بھائی پورا ایک متوازی سیٹ اپ قائم کرنے کی ضرورت ہے نہیں کچھ 100 آئینی کیسز کے لیے. یہ ان کی بات سے بڑا واضح تھا کہ ان کی اوپینین تو یہی ہے, اگرچہ انہوں نے کہا کہ فائنلٹی نہیں ہے اس میں. وسیم بھائی, انفرادی سوچ اور اجتماعی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہاں انہوں نے آخر میں خود کہا نا کہ فیصلہ تو مولانا صاحب کریں گے. جی ہاں بالکل کہا. تو میری ذاتی رائے کچھ ہو سکتی ہے, لیکن نیچرلی میری ذاتی رائے جو ہے وہ پارٹی کی رائے کے اوپر تو فوقیت نہیں لے کے جاتی ہے. ہماری مجلس عامہ بیٹھتی ہے, ہمارے سینئر لیڈران بیٹھتے ہیں, چیئرمین صاحب پریزیڈنٹ صاحب بیٹھتے ہیں, پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. تو کسی ایک شخص کی رائے کا بالکل احترام ہے, لیکن اس رائے کے اوپر یہ کہہ دینا کہ ایک سیاسی جماعت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آئینی عدالت کے حق میں نہیں ہیں, میرے خیال میں جب وہ خود یہ بات نہیں کرے تو ہمیں بھی اس بات کو اخذ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, کم از کم یہ تو اس سے بڑا واضح ہے, اینڈ اٹ از ویری سیف ٹو ازیوم, بلکہ سیف ٹو سے, کہ آئینی عدالت کے کلی طور پر وہ حامی بھی نہیں ہے ایز وی اسپیک. یہ تو کلیئر ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو جائے یہ بھی, یعنی کہ جو آپ لوگوں کا جو مشورہ ہے کہ آئینی عدالت کے قیام کا, کم از کم اس کی فلی سپورٹ میں بھی وہ اس وقت نہیں ہے. یہ تو سیف ہے ذاتی طور پر. مولانا صاحب کا تو موقع ابھی تک آیا ہی نہیں ہے اس حوالے سے. میں وسیم صاحب کسی بھی سیاسی دوست کی, کسی بھی وکیل دوست کی ذاتی رائے کا بالکل احترام کرتا ہوں, لیکن ایز اے سیٹ کہ یہاں پہ ذاتیات یا ذات کا معاملہ نہیں, یا انفرادی سوچ کا معاملہ نہیں ہے, اجتماعی سوچ کا معاملہ ہے. میں اگر اس کو کامران صاحب کی گفتگو کو آگے لے کر جاؤں تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کامران صاحب خود اس بات کا اعتراف تو کم از کم کر رہے ہیں نا کہ نظام آئیڈیل نہیں ہے, نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے ان کی ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کوئی بینچ تشکیل دے دیں, یعنی کہ وہ خود مطمئن نہیں ہے اس موجودہ نظام سے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ایک وفاقی عدالت ہو, جس وفاقی عدالت میں پنجاب کے, بلوچستان کے, خیبر پختونخوا کے اور سندھ کے جو ججز ہوں وہ برابر ہوں, اس کے تناسب میں کوئی ڈفرنس نہ ہو. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بجائے اس کے کہ بار بار کسی ایک صوبے سے یا کسی ایک چیمبر سے یا کسی ایک مکتبہ فکر سے کوئی چیف جسٹس آ رہا ہو, پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ روٹیشن چاہیے اور ہر صوبے کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ اس کا چیف جسٹس جو ہے روٹیشن میں اس کی باری آئے. اور سر آپ کو یہ یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ مولانا صاحب کی رائے اس متعلق آئینی عدالت سے متعلق پیپلز پارٹی کی رائے کے قریب ہے؟ آپ نے وسیم میں ایک اور سوال, آپ نے بڑا اچھا انٹرسٹنگ سوال پوچھا تھا کامران صاحب سے کہ مولانا صاحب تو خود کہتے ہیں کہ سینیورٹی پرنسپل پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں رائٹ, جس پہ کامران صاحب نے کہا کہ میری ذاتی رائے اس سے مختلف ہے. جی ہاں رائٹ, بالکل. میرے خیال میں وہ آپ نے اس ذاتی رائے کے اوپر زیادہ فوکس ہو گیا اس انٹرویو کے اندر. اجتماعی سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں جب پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے, جب لوگ بیٹھتے ہیں کھلے دماغ سے, کھلے ذہنوں کے ساتھ, تو کوئی نہ کوئی سکسیس سٹوری کریٹ کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس کانسیپٹ سے اتفاق کرتے ہیں. مولانا صاحب اس چیز سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا نظام لانے کی ضرورت ہے جس کے اندر اعتدال ہو, ایک بیلنسڈ چیز ہو. کمپلیٹ پاور جو ہے کسی ایک شخص کے پاس نہ رہے, بلکہ اس کو آپ بیلنس آؤٹ کر کے چلائیں اور اس ادارے کو مضبوط کریں, یا کہ ہم کسی ایک فرد واحد کو مضبوط کریں. آپ کو مولانا صاحب سے ملاقاتوں میں یہ امپریشن ملا ہے کہ
وہ آئینی عدالت کے قیام میں قباحت محسوس نہیں کرتے. جی وہ انکاری نہیں ہے اس چیز سے, انکاری نہیں ہے اس چیز سے. آپ نے اپنا مسودہ تو دے دیا ہے, اس میں ظاہر ہے آئینی عدالت کا قیام تو ہے ہی, اور اس میں یہ بھی ہے کہ ججز کا انتخاب سینیورٹی کے اصول پر نہ ہو بلکہ پینل میں سے سلیکشن ہو. اچھا میں بتاؤں وسیم صاحب, میں ذاتی طور پر میری پرسنل رائے یہی ہے کہ جب تعیناتی ہوتی ہے تو اس کے اندر سینیورٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے, لیکن مولانا صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, پیپلز پارٹی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو, بلکہ موجودہ عدالت کا بھی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی تعیناتی ہو رہی تھی تو وہاں پر انہوں نے سینئر موسٹ جج کو تعینات نہیں کیا, انہوں نے سینیورٹی کو بائی پاس کر کے نمبر 3 جج کو سپریم کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا. سملرلی جب سپریم کورٹ کی ایلیویشن ہوتی ہے تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں آپ کو, چاہے وہ افتخار چودھری صاحب کا دور ہو, چاہے وہ ثاقب نثار صاحب کا دور ہو, گلزار صاحب کا دور ہو, یا عمر عطا بندیال صاحب کا دور ہو, کہ سپریم کورٹ کی ایلیویشن میں بھی سینیورٹی پرنسپل کو بروئے خاطر نہیں لایا گیا, اینڈ سینئر موسٹ ججز کو بائی پاس کر کے ان سے جو جونیئر ججز تھے میرٹ کی بنیاد پر اپنی دانش میں انہوں نے ان کو ایلیویٹ کیا سپریم کورٹ میں. تو ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر مختلف آراء موجود ہے. آپ نے اپنے مسودے میں یہ رائے دی ہے کہ سینیورٹی کی بیسس پہ نہ کیا جائے سلیکٹ؟ ہمارے مسودے میں ہم نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ذکر کیا ہے, اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر ہم نے بیسکلی جج صاحبان کی نمائندگی, حکومت کی نمائندگی, بار کی نمائندگی اور پارلیمان کی نمائندگی. جوڈیشل کمیشن پاکستان تو ججز کے یعنی جو نئے ججز آئے سپریم کورٹ میں اس کے لیے نا, میں تو اگلے چیف جسٹس جو بھی چیف جسٹس آنا ہو جب بھی اس کا جو سلیکشن ہے وہ اس وقت سینیورٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے, وہ وہی رہے یا تبدیل ہو کرائٹیریا آپ کے مسودے کے مطابق؟ یہ وسیم کیوں اس طرح ہوتا ہے, وہ اس لیے کہ آرٹیکل 176 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سینئر موسٹ جج بنے گا. جی ہاں, یہ لکھا ہوا ہے آئین میں, رائٹ؟ ٹھیک ہے. تو یہ آئین کس نے لکھا؟ 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر اسی پارلیمان نے لکھا نا. صحیح ہے. تو یہی پارلیمان تمام سیاسی جماعتیں مل کر فیصلہ کر لیں گی کہ ملک کے بہترین مفاد میں اور اس نظام کی بہتری کے لیے سب سے بہتر فارمولا کیا ہو سکتا ہے. وی آر ناٹ فکسیٹڈ ٹو اینی کانسیپٹ. بٹ آپ نے اپنی تجویز تو دے دی ہے نا مولانا صاحب کو, اس میں تجویز میں یہی ہے کہ سینیورٹی کی بنیاد پر رکھا جائے. ہمارا پوائنٹ, ہمارا جو ڈرافٹ ہے وہ سائلنٹ ہے اس پوائنٹ کے اوپر. اچھا, اس پہ ہم نے اس کے اوپر کوئی اسپیسیفک بات نہیں لکھی ہے. ایج کے حوالے سے, ایج لمٹ بڑھانے کے حوالے سے بھی سائلنٹ ہے آپ کا ڈرافٹ؟ ہمارا جو ڈرافٹ ہے وہ ایج کے حوالے سے ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو ججز کی تعیناتی 45 پہ کی جاتی ہے منیمم ایج, وہ کم کر کے 40 کر دی جائے جو کہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں تھا. اور جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ سے بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ ٹینیور بیس کر دیں, کہ ایک ٹرم طے کر دیا جائے, اس ٹرم کے اوپر ریٹائرمنٹ ہو جائے. جی یو آئی کا پوائنٹ آف ویو, مولانا صاحب نے بنگلہ دیش کی مثال دی جب ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے, گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے کہا وہاں پر 67 ایج ہے. حکومت نے جو پروپوز کی ایج وہ 68 کی ہے. تو اگین اس کے اوپر مختلف پوائنٹ آف ویو ہے جس کو بیٹھ کے ریکنسائل کیا جا سکتا ہے کہ جی کیا بہترین چیز ہوگی اس ادارے کی بہتری کے لیے.